گیا تھا، سو میں نے پھر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. جب پیغام ایک بندے کو مل گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیا میں نے. میں گیا تھا اس براڈ پہ بھائی، آپ نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا ہوگا. اب ہم نے تو آج تک یہ کام ویسے بھی نہیں کیا، نہ دل کرتا ہے، لیکن جب علماء کی اجازت ہمیں مل گئی ہے، اور میرا تو الحمدللہ اس کے اوپر پورا عبور حاصل ہے، اور تقابل ادیان کے حوالے سے بھی، عبور اس کے ہے حوالے سے تو بھی، قادیانی کے اپنے حوالے سے دو بھی، چار کمنٹ لکھ جتنا دیے نا بھائی آپ کو سمجھانے کے لیے. میں نے بھی تو اسی لیے لکھے ہیں ہاں، نا کہ بندے نے تو عبور حاصل ہے. اے نو ہمارا ایتھے ٹارگٹ جو ہے نا، ایتھے ہمارا لائبریریاں ٹارگٹ تھوڑی ہمارے جان دیوبندی لگیاں. بھائی نہیں ہے، نہ ہی ہمارا ٹارگٹ وہ ہے، نہ ہی ایسے کوئی اشخاص یا ایسے ہمارے بھائی ٹارگٹ ہے ہماری براڈ کا کہ بھائی وہ جو ان چیزوں کو سے دور رہتے ہیں وہ دور ہی رہیں. ہمارا پیغام ہوتا ہے دور ہی رہیں. آپ کی ابھی براڈ پہ نا بہت لوگ آتے ہیں اور آئیں گے بھی، اور کچھ لوگ دیکھ کے بھی آتے ہیں کہ برادرانہ یہی بات ہے کہ یار جو میں نے پیغام دینا تھا میں نے تو دیا. دے مجھے تو آپ سے بحث نہیں کرنی، اپنے بھائیوں سے بحث لگانی نہ، اپنے بھائیوں اچھا، سے بحث لگانی ہے نہ ان سے مجھے یہ لڑائی بتائیں لگانی ہے. بس ان کو کہ تو پیار آپ والا یہ ہی مانتے پیغام ہیں دیا. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ساری زندگی ان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اور قرآن میں جو غلطی لکھوائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ آپ کو تو آتا کچھ نہیں تھا، تو وہ صحابی رسول نے کاتب وحی نے ویسے ہی وہ غلطی لکھ دی، اور نہ اللہ اس کو ٹھیک کروا سکے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی ٹھیک کروا سکے، نہ بہت ہی سخت اس کو تنقید ہے صحابی میری رسول اس ٹھیک بات کروا پہ. سکے. اس بات پہ میری بہت سخت تنقید ہے. آقا علیہ السلام کو دنیا کے کسی شخص نے نہیں پڑھایا تھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو دنیا کے کسی بندے نے نہیں پڑھایا. یہ بات ہے. اللہ نے ان کو ہمارا پڑھا لکھا ایمان دیا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے سب کچھ خلق کیا گیا ہے. سمجھ آئیے نا بات ہاں کی، وہ تو سارا ہاں نظام تو ان کے لیے بنایا گیا. میں تو اتنی پیاری ایک اب پوئٹری ہے میرے پاس، ایک اتنا کلام ہے زبردست جو میں پڑھتا اچھا ہوں کہ گلوبل آقا کی بھائی خلقت سے پہلے کا کیا ماحول ٹھیک تھا. ہو گیا، تو یہ اس کو بات کا بالفرض تو میں بہت محال بڑا ہے. ناقد ہوں. میں نے جس دن کی میری سنی ہے بات مجھے سنیں، آگ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ماشاءاللہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کے برعکس جو ہے یہ توقیر بھائی جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ عقیدہ آپ کے برعکس رکھ لیتے ہیں. آپ اس کو سمجھاتے ہیں گلوبل بھائی کہ توقیر بھائی آپ نے میرے برعکس جو عقیدہ رکھا ہے نا، میرا عقیدہ تو قرآن و سنت سے تھا، تو آپ نے میرے جو عقیدہ جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے اس کے برعکس پیش کیا ہے، تو اس سے نا آپ رجوع کر لیں. تو بجائے رجوع کرنے کے توقیر بھائی آپ کو گندی گالیاں دیں، ننگی. تو آپ مجھے یہ بتائیں، ایک تو آپ کو اس چیز پہ آئے گا کہ میں نے اسے قرآن اور حدیث کی بات بتائی، اور میں نے بتایا کہ اللہ سے ڈرو، نبی سے ڈرو، اور اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں گستاخی نہ کرو، اس سے توبہ کر لو، رجوع کر لو. بجائے توبہ رجوع کرنے کے تو مجھے گالیاں دے رہا ہے، اور مجھے بھی گالیاں دے رہا ہے، اور تو گالیاں دے رہا ہے نبی کو بھی. کیا گالیاں دے رہا ہے؟ تو گالیاں یہ دے رہا ہے کہ اس کو فالو کرتے ہو، اس نبی کو فالو کرتے ہو جس کو ساری زندگی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. پھر تو گالیاں دے رہا ہے ہمارے اکابرین کے اوپر کہ اگر تم مجھے کہتے ہو گستاخ تو تمہارا وہ بھی خواجہ معین الدین چشتی بھی گستاخ، تمہارا وہ صاحب تفسیر نعیمی وہ بھی گستاخ، تمہارا تفسیر مثل قرآن وہ کہتے ہیں وہ بھی کافر. بجائے توقیر بھائی سمجھنے کے وہ آپ کے اکابرین کو کافر کہنا شروع کر دے، وہ آپ کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہنا شروع کر دے. نبی کے بارے میں وہ بتائے کہ میرا عقیدہ ہے کہ نبی ساری زندگی لکھنا پڑھنا نہ جانتے، آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں. دیکھیے میں جس بندے سے بات کروں گا نا، میں اس کو رسپیکٹفلی اپنے دلائل اس کے سامنے رکھوں گا. میں اس کے ان باکس میں اس کو ریفرنسز بھی دوں گا، اس کو کتابیں بھی دوں گا، اس کو احادیث بھی دوں گا. اور اگر گالی گلوچ پہ آخر پہ جا کے بات آ ہی جائے، بہت ہی آخر پہ جا کے بات آ جائے، تو یار ویسے یہ ہے کہ پھر میرا ضبط ٹوٹ جاتا ہے. ہونا نہیں ایسا چاہیے، میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ گالی گلوچ کر لینا چاہیے، لیکن بہت آخر پہ جا کے یار میرا ضبط پھر ٹوٹتا ہے عثمان. نہیں آپ وہ میں گالی نہیں دو گے، آپ میں نے آپ گالی کے یہ حق میں نہیں، نہیں آپ کم سے کم اس کا رد تو کرو گے نا، آپ تو رد ینگ کرو گے کہ نہیں؟ نہیں. دیکھو آپ نے مجھ سے پوچھا نا، میں نے تو اپنی بات ہی بتانی ہے نا کہ میں کیا کروں گا.
تو میں ہاں اپنی غلطی کو انسان کو تسلیم کرنا چاہیے. بہت آخر پہ جا کے جب میری بڑے لمبے مباحث ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آخر کار جائے، مجھے اس کو منوانا نہیں ہے کہ وہ میری بات مان لے، مجھے اس تک بات ہوں پہنچا دینی ہے، بس اتنی بات ہے. پہنچا دیں گے. لیکن اور ٹھیک ہو گالی گیا. میں کبھی پہلے نہیں دوں گا، یہ میرا بھی ایک اصول ہے کہ میں گالی ٹھیک ہو پہلے گیا. کبھی نہیں دوں گا. اچھا آپ نے اپنا آخر پہ پیغام ایسی اچھے نوبت طریقے آ سے جائے گی پہنچا تو دیا. پھر میرا ضبط ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جدھر سے پتھر آئے پھر ادھر پھینک دو، پھر تو اس کا کوئی اور علاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. بس اتنی اچھا بات ہے. پہلا سٹیپ لیتے ہیں گلوبل بھائی کہ آپ ہاں نے جی. نہایت ہی اچھے انداز سے قرآن و حدیث کے دلائل سے توقیر بھائی کو سمجھا دیا. ٹھیک ٹھیک ہے. ہو گیا. اب ہوا کیا کہ جو توقیر بھائی کے ماننے والے لوگ تھے نا، انہوں نے آپ کو گندی گندی گالیاں اور وہی کام کیا کہ جیسے انہوں نے کیا تھا ویسے ہی اس کے ماننے والوں نے آپ کو بھی گالیاں دیں اور آپ کے اکابرین کو بھی ننگی گالیاں دینی شروع کر دی. پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے تو یار بہت لوگ گالیاں دیتے ہیں، مجھے ان کی گالیوں سے فرق نہیں پڑتا، یقین کرو. مجھے اس طرح کی گالیوں سے فرق نہیں پڑتا. آمنے سامنے گفتگو میں کوئی بندہ گالی دے تو پھر میں ذرا وہ بھاپ میں جو نہیں آپ کے پڑوں. اکابرین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے یہ بات غیر مناسب ہے. گالی تو کوئی کسی کو بھی دے، خواہ سچے کو دے یا جھوٹے کو دے، گالی دینا اٹ سیلف ایک بری بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس کی تنقید ہونی چاہیے. اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ان کا انداز جو ہے علمی ہوتا ہے. عثمان آپ جیسے ایک بس ریلیجیس اسکالر، بات آپ میری جی اور میں آپ کی بات واضح ہو گئی. عرض کر آپ دیتا یہی ہوں. کریں گے، آپ یہی آپ کریں گے نہیں، کہ آپ آپ میں اور کی میری مجھ میں بات سنو بہت نا. فرق اب ہے. میری بات آپ میں سنو. مجھ میں بڑا اب آپ فرق کی ہے. اور توقیر کی بات نہیں رہی. اب آپ کی اور توقیر کی بات نہیں رہی. یہ آپ دونوں کے مابین تھی. یہ بات پھیل گئی. اب جیسے وہ سوشل میڈیا یا ایسا پلیٹ فارم یوز کر کے آپ کے اکابرین کو اور آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور سری واضح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہا ہے، تو آپ بھی اپنی سائڈ کے اوپر ایک ایسا رد عمل دیں گے، مطلب ایک ایسا پلیٹ فارم چوز کریں گے یا ایک ایسی ٹیم یا ایسے لوگ تشکیل دیں گے کہ وہ مل کر اس فتنے کو، بڑھتے ہوئے فتنے کا رد کریں. اس رد کے لیے آپ نکلیں گے. اور پھر کل کو کوئی آپ کو کہے گلوبل بھائی یہ کہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں، یہاں پہ اتحاد بین المسلمین رکھو، اتحاد بین المسلمین رکھو، تو ضرور آپ کو پھر تکلیف ہوگی. آپ بتانا چاہیں گے اس کو، دیکھو کیا بیتی ہے میرے ساتھ، اور اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے خدا کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یہ کیا کیا کیا، کیا کیا بیتی ہے. آؤ میں تمہیں سمجھاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں. اسی لیے میں نے آپ کو اوپر بلا لیا. یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بجائے سمجھنے کے، بجائے علماء کی علمی گفتگو سمجھنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، سوشل میڈیا پہ اکابرین امت کو گالیاں. ابھی اس نے بس فتویٰ دیا عثمان، ہے مفتی، ایک منٹ بات سننا، مفتی کون سے طارق مفتی ہیں؟ مسعود نے ابھی فتویٰ دیا ہے، اس سے پہلے بھی دے چکا ہے کہ مجھے کافر کہتے ہو. کہتا ہے میرا تو عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ کہ اس کے اوپر اجماع امت ہے. اجماع امت ہے کہ نبی تمہارے لکھنا پڑھنا ساری زندگی نہیں جانتے تھے، اور قرآن کی یہ جو غلطی ہے یہ ٹھیک نہیں کروا سکے. کیونکہ لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، تو ٹھیک کیسے کرواتے؟ اب وہ کہتا ہے جو ہوتا ہے تم سے کر لو. یہ ان کا مفتی ہے دیوبندیوں کا. اس نے کہا کہ اے اچھا یہ بھی مفتی، کہہ دیا کہ جو ہوتا ہے کر لو، یہ بھی بول دیا ہے. ہاں جی، آپ جا کے ویڈیو سنیں، میری ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو لگی ہے. وہ کہتے یار ہیں لوگ میرا مجھ تو سے منوانا میرا چاہتے ہیں. عثمان، وہ میرا کہتا ہے دل تو لوگ مجھ اتنا سے دکھا منوانا تھا، چاہتے ہیں. آپ میری یقین بات کرو سنیں میں نے اس دن کے بعد تو اس کی میں نے شکل ہی نہیں دیکھی ہے. میں تو اتنا نفرت آیا آپ اس کے گلوبل اس بھائی بیان کے بعد سے. میری لیکن ٹک میں ٹاک نے پہ نا، اس بات کو صرف یہ ہے کہ بس میری بات ہوا نہیں سنیں، زیادہ دیا کہ ہم آپس میں الجھ جائیں ہمارے میرے بس. آپ میرے اکاؤنٹ پہ جائیں، وہ آڈیو سنیں جا کے، ویڈیو اس کی اچھا. آئی ہے. اس نے پانی پھیر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ لوگ علماء منوانا چاہتے ہیں کہ میں نے توہین کی ہے، کہ یہ قرآن میں غلطی ہے اور آج تک ویسے چلی آ رہی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ٹھیک نہیں کروا سکے. یہ لوگ مجھ سے منوانا چاہتے ہیں کہ میں نے کوئی توہین نہیں کی، میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، میرا تو عقیدہ ہے یہ. وہ کہتا ہے میرا یہ عقیدہ ہے. جی منوانا جی چاہتے ہیں، میری بات سننا ذرا. وہ کہتا ہے جو لوگ مجھ سے منوانا چاہتے ہیں نا یہ والی چیزیں، تو پھر فلاں فلاں کے اوپر کفر کے فتوے لگاؤ، کر لو جو ہوتا ٹھیک ہے ہے. کر لو. لو ٹھیک ہے، گل ختم ہو گئی. پھر تو عثمان بھائی چیزوں کو وقت دیجیے. وہ وقت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں ہاں، کہ چیزوں جیسے کو مرزا وقت دیجیے. انجینئر ہے، وہ اپنے کفر پہ ڈٹ گیا. قادیانی تھا، وہ اپنے کفر پہ ڈٹ گیا. اور اسی طرح دیوبند کے جو اکابرین چار کے اوپر جس کے اوپر فتویٰ ہے
وہ تو ایسے میں ساری زندگی ڈٹے رہے، وہ ساری عثمان زندگی اس کے اوپر ڈٹ آخری گئے۔ بات کرتا ہوں۔ اب مفتی صاحب نے انہوں نے ایک بات کر دی ہے غلط، ٹھیک ہے، انہوں نے غلط کام کر دیا ہے، اب یہ بہت ساری باتیں آنے والے وقت میں غلط کریں گے، اور آپ دیکھ لیجئے گا غلطی پہ غلطی مارے گا، کیونکہ اس نے ایک ایسا کام کر دیا، آقا مولا کی ایک ایسی گستاخی کر دی ہے کہ یہ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ کھلے دل سے، صدقے دل سے نیت صاف کر کے اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے اللہ رسول سے معذرت کا طلبگار ہو جاتا، اگر یہ اس بات پہ اڑ جائے گا تو آپ بھی ادھر ہی ہیں، ہم بھی ادھر ہیں، ان کا گستاخ کے پاس بھائی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے دنیا میں۔ کل گلوبل بھائی پتہ کیا ہوا، کل میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، ان کا مفتی آیا، مفتی ہے وہ مفتی، ہوں، اس سے بات شروع ہو گئی آصف بھائی کی، اس نے خود ہی آپ موضوع کی چھیڑ دیا، براڈ پہ آیا؟ میری براڈ پہ آیا، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اپنا دعویٰ پیش کرو، کیا دعویٰ رکھتے ہو اپنا؟ کوئی دعویٰ نہیں پیش کیا اس نے، تو اس نے کہا جی تم لوگ دلیل دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، تو آصف بھائی نے 3-4 دلائل دیے، تو اس نے ان دلائل کا کوئی جواب نہ دیا، آگے سے وہ یہی کہتا رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا، واضح حدیث دیکھ کے نا وہ انکار کری جائے، واضح حدیث۔ اچھا اینڈ پہ فیصلہ کیا ہوا، میں نے اسے ان دونوں کی گفتگو چل رہی تھی، تو میری گفتگو کا انداز طریقہ اور ہے، میں نے اس سے کہا ایسے کرو کہ تم فتح الباری سے نا شرح بخاری اسی حدیث کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میں نے لکھا ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ سلو میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد بن عبداللہ خود لکھا ہے، تم ایسے کرو کہ شرح صحیح بخاری فتح الباری سے تم یہ حوالہ شرح نکالو اس حدیث کی، اور وہاں پہ بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے، جو شرح ہوگی میں مان لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا دیکھیں، جیسے قادیانی حدیث کے اوپر جھوٹ بول دیتے ہیں، صحابہ پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ جھوٹ بولتے ہیں، صرف مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے، آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا، فتح الباری کا ایک ٹوٹا، وہ بھی کہاں سے لیا، اپنی ویب سائٹ سے لیا، اور آصف بھائی کے پرسنل پہ کاپی پیسٹ کر کے ادھر پڑھ کے کہتا ہے یہ ہے جی امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اور یہ ہے ان کی رائے۔ میں نے اسے کہا بھائی اصل سکین لگا دو، نہیں لگایا، بھاگ گیا۔ جب اس کو حوالے کو چیک کیا تو وہ حوالہ تھا کسی اور کا، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا کال لے کر آئے اور کہا کہ اس کے اوپر مناظرہ ہوا، اور مناظرہ وہ حضرت باجی رحمۃ اللہ علیہ وہ جیت گئے، کس پر؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، جس کا یہ کول ہے، اور ان کے وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، ان کو آتا تھا، ابتداءً نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، جب سکھا دیا آتا تھا تو کسی نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا، انہوں نے اس کے اوپر مناظرہ کیا، وہ ساری جو واقعہ ہے نا، وہ امام نووی بھی اس کو لے کے آئے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی لے کر آئے ہیں، لیکن اس نے صرف اس کفر کو بچانے کے لیے ادھر جھوٹ بول دیا۔ میں اتنا شرم سے پانی پانی ہوا کہ یار کیسے لوگ ہیں کہ واضح کفر کو دفاع کرنے کے لیے ان پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ لفظ امی کے لیے ایک جگہ پہ یہ کہا گیا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں جو امی کہا گیا ہے، اس کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مخلوق سے پڑھنا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے سارے علوم آتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی سپیچ کا بھی آگے جو ہے نا ریفرنس دیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے جب قرآن مجید کا نزول ہوا ہے تو سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ آپ بتائیے، آپ تو ماشاءاللہ سے صاحب علم ہیں، کیا ہے؟ جی جی ایک قرآن مجید میں جو آتا ہے اقرا، اقرا بالکل، باسم اس کا ربک تو ابھی الذی خلق۔ آپ ایک مفتی بات صاحب نے ابھی مجھے ویڈیو بتائیے بنائی ہے اس پیارے کے اوپر۔ دوستو، اگر پڑھنے کا حکم نہیں تھا، پڑھنا آتا نہیں تھا، تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ پڑھ؟ ہم، پڑھنے کا کیوں؟ وہاں پہ جس بندے کو میں نے پڑھنا نہیں کہا آتا، جو خالق آپ کلام کی بھیجنے بات والا، ٹھیک اسے ہے، پتا نہیں ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ دیکھیے ان میں لوگوں کہہ کی رہا ہوں جہالت کا اندازہ دیکھیے کتنی بڑی یہ دلیل ہے، کم سے کتنی کم، بڑی وہی کہہ دلیل رہا ہے یہ۔ ہوں کہ کم سے کم جو واضح حدیث ہے ان کو دیکھ کے آنکھیں نہ بند کی جائیں، ان کو دیکھ کے پھر محدثین کے اوپر جھوٹ نہ بولا جائے، ایک چیز کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے جائیں گے بتائیں، وہ نا وہ ایک حدیث کی وہ واضح غصہ، عثمان، میں بس آخری یہی بات کر معاملہ کے ہے۔ اجازت لے لیتا ہوں۔
وہ کہتے ہیں جی کہ ایک نا ایک بندہ وہ جو تصویریں بنانا والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک لفظ محبت ہے بنائی تصویر، اور میں نے وہ کسی کو نہ دکھائی تصویر، اور پھر تیری تصویر چھپانے کے لیے مت پوچھ کہ کس کس کی بنائی تصویر. کہ اس کا اب اس بندے نے ایک جھوٹ بول دی ہے، اب اس نے جھوٹ پہ جھوٹ بولنے ہیں، غلط بات پہ یہ غلط بات ہی کرے گا جب تک یہ صدقے دل سے جو ہے نا اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرے. غلطی ہو جانا عثمان بڑی بات نہیں ہے، دیکھو ہر بندے سے ہو جاتی ہے غلطی. غلطی کے اوپر اسے ایکسیپٹ کر لینا اور اس کے بعد اس غلطی کا اعادہ نہ کرنا، یہ انسان کا کمال ہے. اللہ ہوں تعالیٰ نے تو دیکھیے، میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، میں تو ابھی بالکل تک ایک عام بندہ ہوں، ایک لیکن عالم میں نے بھی اس اپنے کے اوپر دوستوں کو فتویٰ نہیں جی لگایا ابھی تک نا. ہاں ابھی جی. تک کسی نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا، نہ علماء اور اگر بریلوی یہ میں سے کسی واپس نے. پلٹ کے وہی بات کرے گا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا انوائرمنٹ ہو جائے گا. انوائرمنٹ تو آلریڈی ہمارا انوائرمنٹ ہوسٹائل ہونے میں تو ایک منٹ نہیں لگتا. آپس میں ہی دوست الجھ پڑتے ہیں، 5 منٹ کی گفتگو پیار محبت سے نہیں کر سکتے، تو باقی تو بات آپ چھوڑ دیجئے. بہرحال تھینک یو ویری مچ، اٹ واز اے گڈ لرننگ. آپ سے اچھا لگا، آپ سے باتیں کر کے بہت کچھ سننے کو پڑھنے کو اور ریفرنس کے طور پہ بھی ملا. میں نے ملفوظات کا بھی آپ سے سن لیا، ہوں وہ بھی مجھے عادت ہے یار، میں کتابیں کھول کے دیکھ لیتا ہوں، اگر کوئی دوست نام لیتا ہے نا تو میں باقاعدہ کھولتا ہوں. اور کبھی اچھا کبھی وہ جو وہ میں نے حوالہ دیا تھا نا، بڑوا ہے رے بڑوا ہے، وہ کتاب بھی کھول کے ایک بار لازمی دیکھیے گا. اچھا یار وہ پھر مجھے نوٹ نہیں کیا میں نے اس کا، لیکن مجھے ملفوظات میں سارے دیکھوں گا، کیونکہ ملفوظات میں نے پہلے بھی دیکھے نہیں ہوئے میں ہیں. آپ کو حوالہ دیتا ہوں نا، آپ اور ان باکس کر دینا عثمان دیکھنا. مجھے ان باکس. نہیں ابھی صرف حوالہ پڑھ کے نہیں سناؤں گا، آپ صرف وہ اچھا سن پھر مجھے لیں وہ دے دینا، حوالہ میں کہاں نوٹ پہ. کر لوں گا، کتاب کا نام بتا دو پھر میں یہ جلد 9 اپنے. ہے اور اچھا صفحہ اس کا 212 ہے. ٹھیک ہے، جلد 9 ملفوظات حکیم المریض. ٹھیک ہے ملفوظات جی، مریض. حکیم المریض، حکیم بھی تے مریض بھی، ٹھیک ہے جی. ہاں حکیم الامت، ٹھیک اے مریضاں دا حکیم نہیں سی نہیں نا جی. مریض ٹھیک ہے، الامت، اچھا مریض ٹھیک الامت. ہوگا برادر، میں ضرور چیک کروں گا. مریض الامت. اچھا عثمان بہت بہت عثمان شکریہ، تسی اپنی براڈ تے میں وقت دیتا، عثمان جزاک بھائی، اللہ خیر. میں گلوبل خوش بھائی سے رہو. 1 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی، اچھا میرا بھرا تے گل ہوئی ہے. ہاں جی کیا بھائی کرو گا. السلام علیکم گلوبل بھائی، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم اچھا، السلام. اور سب سے پہلے تو میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. میں عثمان بھائی سے یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یار گلوبل بھائی جو ہے نا، وہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، تو ان کو کوئی ڈوز نہ دیجیے گا، کیونکہ آپ اسسٹنٹ سرجن ہیں، تو آپ کا تو کام ہی ہے ڈوز دینا. تو ان نہیں کو میں پیار سے سمجھا. ایک منٹ نا اسسٹنٹ جی. سرجن جنہ اتنا کہ ڈاکٹر میں بھی ہے گا ویسے. اچھا میں جلدی تو دوائی لیندا نہیں کسی کو. میں نے کہا تھوڑا سا گلوبل پیار سے بھائی سمجھائیں گے، وہ تو وہی باز آ بات ہوئی، جاؤ، آپ سمجھ گئے. باز آ جاؤ، میں پھر سرجری شروع کر دینی ہے. باز آ جاؤ. ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ. ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ میرے ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ میرے کول ਕਦੀ مفتی ਵਿਖਾ. صاحب دی ڈگری، میرے کول مفتی صاحب دی ڈگری موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے یار، بس پھر میرے تے نا فتوا لاؤ یا کوئی بھی، باقی ٹھیک ہے بھائی، میں ڈرنا ہے میں ماڑا بندے دا. ٹھیک ہے چلو دوستو، ہستے وستے رہو، خوش رہو. اللہ تعالیٰ تہن سارے دوستاں نوں اپنی پناہ وچ رکھے، تہاڈی فیملیاں نال اوکے پاک گلوبل بھائی، پروردگار بہت دوستاں نوں شکریہ، سلامت رکھے. بہت 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 شکریہ شکریہ، جی، بہت جزاک شکریہ. اللہ خیر. تے تسی اتحاد امت دے مرسی واسطے اپنی کوششاں کردے رہو، کفر نوں بے بھائی. یہ نقاب کردے دیوبندی رہو. لجنا کہاں سے آ گئی ہے؟ دیوبندی لجنا کہاں سے آئی ہے؟ مرسی کازا. او یار اے اکثر ہی آ جاندی، ایک تسی منٹ کرو ایک منٹ پڑھو. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. مرسی کازا wie geht es dir? Ja, Verstehen Sie mich? ہالو. نہیں میں کیا شاید یہ یہاں سے ہو، اور کیونکہ یہ میری جو ٹک ٹاک چل رہی ہے نا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوکیشن کی وجہ سے اس نے ایڈ کر لیا ہو اپنے آپ کو یہاں پہ. تو میں نے کہا پتہ نہیں دیوبندیوں نے کوئی لجنا بھیج دی ہے. دیوبندیوں یہ کیا کام کرنا شروع کر دیا تم نے؟ ہم نے وہ رنڈیوں والا حوالہ پڑھنا شروع کیا تو تم نے وہ بس آگے نہیں میں کچھ بھی کہنا.
اچھا جی شہراز رنڈ جی جناب السلام شہراز علیکم رنڈ جی وعلیکم السلام بھائی. ابھی کچھ دیر پہلے میں جہاں سے گزری تھی میں نے سنا کہ آپ ایک ریفرنس دے رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وہ صحابہ تھے انہوں نے کفر کا فتویٰ لگ گیا تھا اور مناظرہ کیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے. مجھے پلیز آپ وہ ریفرنس دے سکتے ہیں؟ میں یہ پورا جاننا چاہتی ہوں. جی وہ ایسے کریں میں آپ کو دیتا ہوں والا 2 جزاک منٹ اللہ. دیں جی جی میرے پاس ہی سیو ہے میں نا لیپ ٹاپ اوپن کر لوں جی آپ جی بیٹھے میں آپ کو دیتا ہوں والا وہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی فتح الباری جلد 7 صفحہ 503 آہستہ آہستہ میں نوٹ تھوڑا سا آہستہ پلیز میں لکھ لوں. علامہ ابن ہجری لو دیوبندیوں رپورٹیں مارنی شروع کر دیں تم نے بس یہی کام رہ گیا تھا کہ رپورٹس مارنی ہے تم نے کتنی کی رپورٹس مارو گے کتنی رپورٹس مارو گے ور بھائی وہ کل بھی 4-5 بار رپورٹس ماری ہیں ابھی بھی بندہ وہ شہزاد آیا تھا پتہ نہیں کون آیا تھا تو اندازہ لگائیں کتنی رپورٹس پہ رپورٹس یہ مار رہے ہیں اور میرے خیال سے وہ جو بندہ آیا تھا نا شہزاد یا اس سے پہلے کوئی آیا تھا کون میرے خیال سے وہ مار رہے ہیں یا رپورٹس مار رہے ہیں جی بھائی پلیز. اچھا سسٹر ویسے حسن زن رکھنا چاہیے ویسے جی جی شک تو آپ کے اوپر بھی جا سکتا ہے کہ رپورٹس آپ کی طرف سے نہ آئی ہو نہیں بھائی پتہ ہے بات کیا ہے کہ اگر میں رپورٹ مارتی نا تو میں آپ کے پاس آتی نہیں. اصل میں یہ ایک جو کنفیوژن پھیلائی گئی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ امی کا مطلب ہوتا ہے ماں والا. امی سے مراد ان پڑھ ہی لفظ ہی غلط ہے. تو آپ کی میں نے یہ سنی ہے ایک بات اور میں پھر صرف یہی کہہ سکتی ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. میں تو یہاں پہ آپ سے وہ پوچھنے کے امی لیے کے آئی تو تھی. کافی معنی ہیں لیکن جی جب ایک ہی معنی جب وہ غیر انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب مفہوم اور ہوتا ہے جب جی وہی لفظ جو ہے وہ نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی مفہوم اور ہوتا ہے جی جی تو محدثین نے یا ائمہ نے اور علماء نے جو اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ امی کا یہ آپ کا لقب ہے تو اس کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے کسی سے بھی نہیں پڑھے جی اللہ جی تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا جی جی تو آپ جو ہیں وہ کسی سے پڑھے نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا. تو میں آپ ایک وہ آپ کو مناظرے کی بات کر رہے تھے بھائی وہ مجھے ڈیٹیل اگر میں اگر وہی آپ حوالہ دے رہا ہوں جی آپ لکھیں فتح الباری فتح الباری یس اوکے جلد 7 السلام علیکم. 7 اوکے وعلیکم السلام 1 منٹ دیں جی محمد علی بھائی 1 منٹ جی آپ حوالہ نکال لیں میں بات کرتا ہوں. جی محمد علی بھائی کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر. یہ کیا نام ہے عظیم بھائی یہ جی جن جی کی پروڈ ہے اپنا تھوڑا تعارف کروا سکتے ہیں میری مائنڈ نہ کریں تو میں نے ان کو یہ اصل میں ہمارے پہچانا نہیں. جی یہ عثمان بھائی ہیں استاد ہیں ہمارے یہ مفتی سید محمد ٹھیک فیصل ہے وہ اسلامیہ. انجینئر والے. عظیم بھائی عظیم نہیں بھائی نہیں نہیں جی جی وہ براڈ کے اوپر وہ آئے ہم نہیں آئے تعارف انہوں نے کرانا ہے ہم نے نہیں کرانا نہیں میں ان کو جانتا ہوں نا میں اس لیے یہ میں جانتا ہوں ان کو. عزیز بھائی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا یہ بھی جو براڈ کاسٹ ہے نا وہ انجینئر کے خلاف ہی کرتے ہیں تو ہمارا ٹاپک بھی انجینئر کے ہاں خلاف ہی ہوتا ہے. وہی جی جنہوں جی نے پہلے اپنی آئی ڈی کا نام وہ
इमाम इंजीनियरिंग करके कुछ रखा हुआ था और घेरते थे जख्मियों को। इमाम स्टूडेंट के नाम से आईडी बनाई हुई थी जी, वो भी ओके। इनकी आईडी है और असिस्टेंट सर्जन भी इनकी आईडी है और जी हमारे सिस्टर अजीम भाई 1 मिनट दें, सिस्टर जी को जो है ठीक ना वो हवाला दे लें। वो फतहुल बारी का आपने लिख लिया, लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो शरह सही बुखारी है, वो फतहुल बारी आप हवाला लिखें। एक है फैज़ुल बारी जो कि अभी लिखी गई है, वो नहीं, फतहुल बारी अरबी का जो नुस्खा है ओके उसमें आप जिल्द 7 और सफ़ा 503 पे जाएं तो 503 से 502 के एंड से पढ़ना शुरू करें और फिर 503, 504, 505 भी आप पढ़ें तो ये सारी तफसीर मिल जाएगी। अच्छा, इसको उर्दू में आप पढ़ना चाहें तो ये है शरह मिशकात, मिशकात मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी है, ये उर्दू में अवेलेबल है। ये है ना किताबोसुन्नत.com, अच्छा किताबोसुन्नत.com, वहाँ पे जिल्द 7 एक मिनट जिल्द 7 यस जी, शरह उर्दू मिशकातुल मुसाबी, वहाँ पे आप सर्च करेंगी, जिल्द 7 आप डाउनलोड कर लें और वहाँ से आपको हवाला मिल जाएगा सफ़ा 1 मिनट 877 877 ओके 877 ठीक हो गया हाँ 876 से पढ़ना शुरू कर दें आप और वहाँ से ये मैं आपको यहाँ से मैं उर्दू में पढ़ के सुनाता हूँ। जी जी किताबुल जिहाद बाब है, यहाँ पे है कि चुनाचे वहाँ के एक अमीर ने उलमा को जमा किया। जी हुआ क्या, ये यहाँ से वो देते हैं हवाला, यहाँ से शुरू होता है कि अल मुगाज़ी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तहरीर को लिया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह लिख नहीं सकते थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही लिखा, हाज़ा मा काज़ा के अले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला फ़तहुल बारी में फरमाते हैं कि इस रवायत के ज़ाहर से अल्लामा अबुल वलीद अल बाजी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तदलाल किया और दावा किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको अपने हाथ मुबारक से लिखा। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह लिखते नहीं थे, चुनाचे उलमाए उंदलस ने अपने ज़माना में उसकी तशनीह की और उन पर जिनादका यानी कि ज़ंदीक का इल्ज़ाम लगाया। किन पर? हज़रत अल्लामा अबुल वलीद अलबाजी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, और ये भी कहा कि जो कोई इसका कायल है वो कुरान पाक की मुखालफत कर रहा है, क्योंकि उनका उनका इस्तदलाल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को खुद नहीं लिखा, जबकि कुरान में आयत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि ये ना इससे पहले किताब लिखते थे ना पढ़ते थे, और ताकि जो लोग हैं वो शक में ना पड़ें कि शायद ये नबी जो हैं ये पहले से पढ़ते थे, कोई किताब पढ़ते थे, कोई अंजील, कोई तौरात या ऐसी आसमानी कुतुब पढ़ते थे और अब वही पढ़ के उसको लिख रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को खुद अपने हाथों से नहीं लिखा। ये भी मौजज़ा था कि आप पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बावजूद आप सहाबा की तालीम फरमाते थे और फिर आपको अल्लाह ताला ने पढ़ना लिखना भी सिखा दिया। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या कि वो कहते हैं कि उलमाए उंदलस ने आपके ऊपर हज़रत अल्लामा अबुल वलीद अलबाजी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कुफ़र का फ़तवा लगा दिया और ये भी कहा कि जो उसका कायल है वो कुरान पाक की मुखालफत करता है। यहाँ तक कि उन्होंने उनके बारे में मुख्तलिफ अशार कहे। कहते हैं कि मैं उस शख्स से बरात का इजहार करता हूँ जिसने दुनिया को आखिरत के मुकाबले में ख़रीदा। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। ये अबुल वलीद अलबाजी रहमतुल्लाह अलैह ने दलील दी कि मैं इसके ऊपर ये दावा करता हूँ कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। और फिर ये वहाँ के जो अमीर थे उलमा जमा हो गए, तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर मुनाजरा शुरू किया और कहा कि अल्लामा बाजवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इल्मी तहकीक पेश फरमाते हुए कहा कि ये कुरान के मुनाफी नहीं है, बल्कि इसको कुरान के मफहूम से अखज़ किया गया, इसलिए कि नफ़ी किताबत को विर्द कुरान से पहले के साथ मुक़य्यद किया है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जब इस मौज़ा का तहक्कुक व तकर्रुर हो गया, यानी कि ये कुरान का ये जो मौज़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित हो गया और शक व शुबा से महफूज हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ताल्लुम के मार्फत व किताबत भी हासिल हो गई, तो ये एक सरकार का मौजज़ा हो गया। तो आगे इसके ऊपर वो आप 877 पढ़ेंगे, तो फिर इस मुनाजरे में ये जीत गए। इन्होंने वो जो दलाइल अपने सारे लिखे हुए हैं ये दलाइल दिए।
جب یہ دلائل دیے اور مناظرہ جیت گئے تو جو آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والے تھے وہ بھی قائل ہو گئے، انہوں نے بھی اس کے اوپر رجوع کر لیا اور توبہ کر لی کہ ہم نے آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، ہم اس کے اوپر رجوع کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کیونکہ یہ مفتی طارق مسعود نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ امت کا اس کے اوپر اجماع ہے، اور ان کی اپنی ویب سائٹ پہ فتح الباری کا حوالہ لکھا ہوا ہے، کیا یہ والا کوڈ کیا ہوا ہے، اتنا سا صرف کیا کوڈ کیا ہے انہوں نے، معاذ اللہ اتنا بڑا جھوٹ بولا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ المغازی میں امام بخاری رحمۃ اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر کیا، حالانکہ آپ تو اچھی طرح نہیں لکھ سکتے تھے، اور اس کو لکھوایا، حضرت علی نے لکھا، جبکہ وہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے، یہ قول کن کا ہے، وہی ہے جو کہ مناظرہ کرنے والے تھے لوگ، جو کہ کفر کا فتویٰ لگانے والے تھے، بعد میں وہ رجوع کر لیا انہوں نے۔ یہ جا کے آپ سارا پڑھیں، آپ ابھی لکھیں گے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، پہلی ہی ویب سائٹ دارالعلوم دیوبند کی ہے، انہوں نے اتنی سی تحریر کو لے کر امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اور وہ کل ان کا مفتی آیا تھا، یہی دلیل دے کر بھاگ گیا، جب اس کو کہا کہ پورا حوالہ پیش کر، جب ہم نے اس حوالہ اس کے جانے کے فوراً بعد نکالا تو اس حوالے میں کچھ اور تھا۔ جی جی چلو سسٹر، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے بتایا، میں بالکل اس کو سرچ کروں گی، تھینک یو سو مچ۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں بچپن سے کتنی غلط تعلیم دی گئی ہے۔ دیکھیں آپ فار ایگزامپل اگر آپ ایک کالج چلاتی ہیں تو آپ کوئی ٹیچر رکھتی ہیں، تو اس کے پاس کوئی سند نہ ہو، نہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو، تو آپ اس کو کالج میں ٹیچر رکھیں گی؟ کبھی بھی نہیں رکھیں گی۔ آپ کہیں گی کہ بھائی آپ کیوں ہمارے بچوں کو خراب کریں گی، کیوں ہمارے بچوں کی تعلیم کو برباد کریں گی، آپ جائیں کہیں اور چلی جائیں، یہاں پہ نہیں آپ کا کوئی کام۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے مسلمانوں کی تعلیم فرمانے کے لیے آئے، ان کو لکھنا پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، آتا تھا۔ اس پر سنن پھر ابن لوگ ماجہ، جی اس سنن پر ابن لوگ ماجہ یہ کی حدیث، جی سوری سسٹر، اس پر پھر لوگ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ چونکہ انبیاء کرام پر تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم اترتا ہے وحیوں کے ذریعے، تو اگر لکھنا پڑھنا نہیں بھی آتا، وہ جو طارق مسعود نے بات کی ہے وہ اسی سینس میں کی ہے نا کہ نہیں بھی آتا، تو اسی لیے تو وہ اس کی غلطیاں قرآن کی صحیح نہیں کر پائے۔ تو عام لوگوں کو جو کانسیپٹ دیا ہے وہ یہی سبحان دیا اللہ۔ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو علم دیتا ہے، بس وہ دنیاوی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ نہیں جی وہ میں اچھا، آپ ایک اور بیسیکلی حدیث لکھیں، مسند لکھنا پڑھنا الفردوس جیسے 8533، یہ حسنۃ لکھیے گا ذرا الفردوس، حدیث نمبر، جی حسنۃ الفردوس جی 8533، 8535۔ مسند الفردوس کی 8533، آپ اس کو میں ایک گوگل جی السلام گوگل سے علیکم۔ بھی نکالیں گی تو مل جائے گی۔ جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ 8533 یہ حدیث نکالیے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی، یہ تو صحیح حدیث ہے، میں ویسے ضعیف کی بات کرنے لگا ہوں، کہ جی وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے پر پڑھا ہوا لکھا ہوا دیکھا، جو جی لکھا تھا اس کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی آتا تھا، لکھنا بھی آتا تھا۔ لکھنے کی تو وہ حدیث میں نے ابھی آپ کو بتا دی، فتح جی الباری سے پوری شرح آپ پڑھیں جا کے، جی اور جو بھی شرح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس کا بھی میں نے حوالہ دیا۔ جی تو وہ جو استدلال ہے نا فقاتبہ، تو وہ ہے کہ خود لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور پھر مرض الوفات میں جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخت بیمار ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لاؤ قلم دوات میں لکھ دوں، تو وہاں پہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو ہوتا ہے نا قرآن کے بارے میں، انبیاء جو ہیں وہ واقعی اللہ سے ہی علم پاتے ہیں، کسی دنیا سے کسی کے وہ شاگرد نہیں ہوتے دنیا میں۔ جی تو جب اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دیتا ہے نا، تو جہاں جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت الہی ہوتی ہے کہ میرے نبی یہ پڑھ دیں یا یہ لکھ دیں، تاکہ امت پر یہ واضح ہو جائے کہ تمہارے نبی جو ہے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، یہ دلیل بن جائے۔ اور یہ بھی آپ کا معجزہ ہے نا جی کہ اللہ تعالیٰ نے جب لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، جب لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے قرآن کو امت پہ پہنچایا،
اور پھر جب آپ کو آ گیا اس کے بعد پڑھنا لکھنا آ گیا، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیا۔ تو جب مشیت الہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے کہ کب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ لکھیں گے، کب پڑھیں گے اور کس وقت کی ضرورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے نبی کے ذریعے بتا دیتا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ لکھا نہ پڑھا، کیونکہ یہ انبیاء کی شان میں نہیں ہے۔ جی جی وہی جو قرآن کے بارے میں نا کہ قرآن کو خود نہیں لکھا، وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ کوئی باطل جو ہے نا اس کے اوپر اعتراض نہ کر سکے، کوئی منافق یا پھر جو اس وقت کے کفار تھے وہ اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ نبی جو ہیں یہ پہلے سے پڑھتے تھے، شاید انہوں نے تورات پڑھی ہو، یہ سفر میں جاتے تھے تو وہاں سے انہوں نے تورات پڑھ لی، انجیل پڑھ لی، اور اس کو پڑھ کے پھر انہوں نے قرآن خود سے گھڑ کے لکھنا شروع کر دیا، جی کیونکہ یہ پہلے سے پڑھتے تھے۔ تو اللہ نے گواہی دے دی کہ نہیں، یہ نہیں پڑھتے کہیں سے۔ جی فیضان بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ویسے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا عثمان بھائی، یہاں پر نا سب سے پہلے ایک بات بڑی قابل غور ہے، ایک نقطہ میرے ذہن میں نا ابھی آیا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ الذی علم بالقلم، سورہ الگ کے اندر، کہ ہم نے انسان کو قلم کے ذریعے علم دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہ جانتا تھا۔ پہلے رب تعالیٰ فرما رہا ہے قلم کے ذریعے علم دیا، پھر آگے علم کے کیا فرماتا ہے کہ وہ کچھ سکھا دیا جو نہ جانتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں کہ انسان کو تو سکھا دیا، تو کیا آقا کریم علیہ السلام کو نہیں سکھایا؟ آقا کریم کو قلم کے ذریعے علم نہیں دیا، نہیں سکھایا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی تمہیں کتاب کا علم بھی دیتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر قرآن پاک ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ علم وعلمک ما لم تکن تعلم، اور ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے۔ اب یہاں پر رب تعالیٰ نے علم کی بھی وضاحت کر دی کہ رسول کو علم بھی ہم نے دیا، پھر اللہ پاک فرماتا ہے الذی علم بالقلم، ہم نے قلم کے ذریعے بھی علم دے دیا۔ تو جب رسول اللہ کو قلم کے ذریعے بھی علم مل گیا، ویسے بھی علم مل گیا، تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو یہ صرف اس کی جہالت ہے، جبکہ قرآن و حدیث جو ہیں وہ تو اس معاملے کے اوپر صاف وضاحت کرتی ہیں، اور روایات آپ نے بیان کر دی، قرآن پاک سے استدلال میں نے پیش کر دیا۔ یہ جو مسند الفردوس کی میں نے حدیث پیش کی ہے نا جی سسٹر، اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہیں کہ جو با ہے وہ اس کی الف کتنی زیادہ لمبی کرنی ہے، جو میم ہے وہ کیسے لکھنا ہے، وہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بلکہ اور یہ بھی بتایا کہ جو رحیم ہے اس کو کتنا کھینچنا ہے، اور جو رحیم ہے کتنا خوبصورت، کہ فرمایا کہ خوبصورت کر کے لکھنا۔ تو یہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ ہے ان کی اصلاح فرمائی۔ تو جب آتا ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ الف کیسے لکھنا ہے، میم کیسے لکھنا ہے، رحیم کیسے لکھنا ہے، جب آتا ہی نہیں تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیسے فرما رہے ہیں؟ اور عثمان بھائی ایک اور بات ہے، اب اس کی سند کی جو روایت ہے اس کی اسنادی حیثیت تو فی الحال مجھے معلوم نہیں ہے۔ روایت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے نا، تو آپ نے جنت کے دروازے کے اوپر دیکھا ہوا پایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب چنا ہے اور علی کو ان کا رفیق چنا ہے۔ تو اب یہاں پر سوچنے والی بات، اور پہلے بھی آپ نے ایک روایت بیان کی ہے، تب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ نے پڑھ کیسے لیا؟ اگر تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے تو پھر یہ پڑھا کیسے؟ اس کا مطلب جو شخص پڑھنا جانتا ہے تو یقیناً وہ لکھنا بھی جانتا ہے۔ جی بالکل، وہ فرع ہے نا، فرع ہے بالکل۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اب اس براڈ پر غالباً طاہر پہلی صاحب دفعہ جی آپ سوال جی کر لیں، آپ سوال جی کر وہ لیں۔ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جبرائیل لائے تھے، میں معلومات کے لیے سوال کر رہا ہوں، اعتراض نہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا جبرائیل کو کہ میں لکھا پڑھا نہیں، ما انا بکارن؟ دوسری، میں صرف آپ اس پر تبصرہ کر لیں، میں کنٹروورسیز میں نہیں جا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وحی کے کاتب ہوتے تھے، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ سکتے تھے تو پھر کاتبوں کو کیوں رکھا؟ ٹھیک ہو گیا۔ جی جی ہاں، پہلے فیضان سوال کا بھائی سب سے پہلے نا میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا
تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ جب یہ معاملہ پیش آیا، جبرائیل آئے اور گلے سے لگایا پھر چھوڑ دیا، پھر گلے سے لگایا چھوڑ دیا، تو پڑھایا، یہ واقعہ اس وقت کون دیکھ رہا تھا؟ اس کا ذرا مجھے بتا دیں خان صاحب۔ اس کو اللہ ہی دیکھ رہا تھا اوپر سے، انسان تو نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو یہ واقعہ انسان نے بیان کیسے کر دیا؟ نہیں، مجھے بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ کہہ رہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا نہیں ہوں، پڑھا لکھا نہیں، مانا بیکارن، یہ احادیث سے ہم میری طرف پڑھتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، میری طرف اذان ہو رہی ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ حدیث، میں بتاتا ہوں پھر۔ جی جی ٹھیک ہے۔ جی اچھا، اذان وہ بتاتے ہیں فیضان بھائی، ویسے یہ ہے وہ استفہامیہ بھی ہیں، استفہامیہ کی بھی آگے دو مثالیں ہیں کہ دو طریقے سے وہ سوال کو ایڈریس کیا جاتا ہے استفہامیہ کے طور پہ نا، ماں کا جو لفظ ہے۔ اچھا، دوسری آگے یہ بھی ہے کہ دوسری توجیہ اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ میں کیا پڑھوں نا، یہ استفہامیہ کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا وہی کہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو ہماری بحث یہ نہیں ہو رہی کہ آپ پڑھے لکھے تھے، تو بالکل پڑھے لکھے اس وقت نہیں تھے، ابتداً اگر مان بھی لیا جائے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو بعد میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو کچھ نہ جانتے تھے وہ سکھا دیا، پڑھا دیا، یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کے امی لقب کے بھی بات ہو رہی تھی طاہر صاحب، کہ نبی جی علیہ جی السلام دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، اللہ تعالیٰ سے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا موضوع ہے۔ اچھا، میرا بھی ایک سوال ہے آپ سے، جی 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 اب آپ جائیے گا کہیں نہیں، جواب دیجیے گا۔ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرا بھی کوئی استاد نہیں ہے، جی میرا بھی کوئی دیکھیں، استاد نہیں ہے۔ نہیں ہم نہیں 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 نہیں، اب آپ نہیں اب نہیں۔ آپ کریں بات کریں، ہاں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اچھا، وہ یہ مرزا ہے، صاحب نے کہا ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے جی آپ کو یہ بات میں وہ حوالہ دے دیتا ہوں جی تاکہ جی وہ وہ مجھے حوالہ، پتہ ہے۔ پتہ ہے نا، پتہ ہے نا۔ اچھا، جی جی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے کہیں کسی سے بھی قرآن نہیں پڑھا، کسی سے بھی میں نے معارف حاصل نہیں کی ہے، قرآن بھی نہیں پڑھا، میں وہ حوالہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ پھر اس کے جی بعد خود اپنے استاد بتاتے ہیں کہ یہ میرے استاد ہیں، چلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جی دیکھیں، کہتے ہیں کہ سو میں حلفاً کہتا ہوں، میرا حال یہی حال ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہو، یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اب آتے ہیں جلد 13، یہ جلد 14 کی بات ہے، اور جلد 13 میں اس سے پہلے کیا مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک فارسی خواہ معلم میرے لیے نوکر رکھا جنہوں نے قرآن شریف اور چند کتابیں مجھے پڑھائیں۔ اس کا ذرا جواب دے دیں مجھے۔ جی جی وہ یہ ہے، جیسے آپ نے تو جواب اس کا دے دیا، میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ نبی کا استاد نہیں ہوتا۔ کیا یوسف علیہ السلام کے لیے استاد نہیں رکھا گیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہے جن کا استاد نہیں تھا۔ جو آپ نے بات کی یہ بڑی معقول بات کی کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا، لیکن مرزا صاحب نے بچپن میں پڑھا، لیکن مرزا صاحب نے، خان بھائی، میں اپنی بات کنٹینیو کرنا چاہوں گا ان کے ساتھ، پہلے چلیں اجازت آپ ہے مجھے؟ کنٹینیو کر لیں، پھر میں جی آتا ہوں ان کی طرف۔ ہاں ہاں وہ جی جی، ٹھیک ہے، میں نے میں ان سے، بات کرتے، جی جی میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ نہیں مجھے آپ نے بتائیں کہ اس ایک وقت، سوال، ایک منٹ ٹھہریں تو صحیح جناب، ٹھہریں تو صحیح، نہیں مجھے نہیں یہ آپ نے بتائیں ایک کہ سوال اس کیا ہے نا۔ وقت، او یار سن تو لینا میری بات پوری، ایسے تو کرتے جائیں گے تو سمجھ نہیں نہ آئے گی کسی کو، میری بات مکمل ہونے دیں، پھر میں آپ سے جی جی انشاءاللہ جواب لوں گا اس کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کون شخص وہاں پر موجود تھا جس نے یہ تمام واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ دیکھا اور اتنی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا؟ نہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بات کر رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی جی میں بات وہی کر رہے بات ہیں۔ کر رہا ہوں کہ ہاں ہاں وہاں وہ پر تو رسول، کون شخص موجود تھا۔ او وہ بھائی تو ایک منٹ ٹھہر تو نہیں جاؤ نہیں نا، یہ بات یار، رسول اللہ نے خود کہا کہ میں نے یہ وہاں پر جا کر ایسا کہا ہے؟ دیکھیں وہ آئے تھے حضرت خدیجہ کے پاس اور ان کے سامنے واقعہ بیان کیا، وہ ان کو ایک رشتہ دار کے پاس لے گئی اور
انہوں نے بھی نہیں تصدیق بالکل کی نہیں، کہ بالکل نہیں، اچھا دیکھیں حدیث کے دیکھیں اندر یہ موجود نہیں ہے، میری اچھا بات سن چلیں لیں، ٹھیک ہے جی روایت سن لیں کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ایسا فرمایا۔ اب بات سنیں، اس روایت کے اس سند کے اندر ایک راوی ہے دیکھیں جس کا نام ہے ابن شہاب زہری، جو کہ مدلس بھی ہے اور تدلیس بھی کر رہا ہے، اور ان کی یہ عادت تھی کہ وہ روایت بیان کرتے کرتے اپنی طرف سے توضیحی جملے جو تھے وہ درمیان میں شامل کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا تھا کہ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب اس روایت کے اندر ابن شہاب زہری موجود ہے جن کے اوپر تشیع کی جرح بھی موجود ہے کہ یہ مائل جی پر جی تشیع ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر کیا وہ موجود تھے جنہوں نے یہ الفاظ سن لیے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے؟ دیکھیں یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں آپ مجھ پر ذرا کیوں کریں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پہلے آپ نے یہ کی پر مرزا صاحب کی بات کی، ہم کریں گے اس پر باتیں دوستانہ طریق سے۔ وہ یہ ہے کہ وہ آئی اور حضرت خدیجہ کے سامنے یہ باتیں کی۔ خدیجہ غالباً ان کو کسی رشتہ دار کے پاس لے گئی، یہ میرے ذہن سے نکل ہے، تھوڑی سا 5-10% معاملہ ہے۔ تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرتے ہیں۔ ان پر وحی آئی، غار میں تھے، عبادت کر رہے تھے اور ہوئی ان کے اوپر آ گئی، تو ہم تو چلے اس طاہر میں صاحب لارے اب ان کو جی بات جی کرنے دیں، ان کو بات کرنے دیں۔ جی 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 فیضان بھائی جی موجود ہے؟ جی جی فیضان صاحب میں ایک گزارش کرنا، میں جناب اصل میں مولانا آیا تھا، انہوں نے ایک پھر مجھے وہی میرے سوال کی طرف یہ نہیں آئے، نہیں ایک منٹ ٹھہر جائیں، میرے سوال کی طرف پھر نہیں آئے۔ میں نے کہا یہ جو الفاظ ہیں ما انا بقارئ، کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اگر بالفرض و محال یہ مان جی جی لیا جائے کہ یہ سرکار نے ہی کہے ہیں، یہ الفاظ سرکار نے ہی کہے ہیں، تو مجھے جی بتائیں اس وقت وہاں پر کون موجود تھا جس نے یہ الفاظ سن لیے اور بعینی ہی پورا واقعہ اس نے ذکر کر دیا، وہاں پر کون موجود تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اب یہ بتاتے ہیں 1445 سال بعد کہ کوئی موجود تھا، مجھے تو اس کا علم نہیں، میں تو احادیث کو فالو کرتا ہوں، علماء کو فالو کرتا ہوں، جو وہ بات کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ عام مسلمانوں میں یہ ہے کہ جو جتنے فرقے ہیں کہ وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا، نہیں مثلا طاہر صاحب وہ فیضان بھائی بات کرتے ہیں، مسلمانوں نے کہا، پھر مسلمانوں نے ہی شرح بیان کی ہے ان کی احادیث کی، جی جو جی احادیث کو نقل کرنے والے مجھے لانے بات والے انہوں نے نہیں، اس کی آپ نے شرح بیان بات کی کی، ہے۔ مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ کر اچھا لیں بات۔ ایک اور منٹ جناب طاہر والا، صاحب میں میں نے آپ کے سامنے حدیث کی اسنادی حیثیت بھی بیان کیا ہے کہ اس کی نہیں نہیں اسنادی حیثیت یہ ہے، میں اور انکار پھر میں نہیں نے اس کرتا۔ راوی کا بھی بتایا کہ جس اب ٹھہر جائے نا بات، جب آپ انکار نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر احتمال پیدا ہو رہا ہے، تو الاحتمال و باطل الاستدلال، جس چیز کے اندر احتمال پیدا ہو دیکھیں جائے اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ اصول نہیں پتا؟ جی جی نہیں مجھے ہاں نہیں پتا اس کا، نہیں وہ ان یہ کو ہے کہ خود میں نہیں پتا۔ ایک میری اچھا بات کر اب رہا ہوں، ایک وہ میں منٹ آیا تھا، فیضان بھائی، میری ان سے بات سن علمی لیں۔ گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا نہیں مجھے نہیں یہ بتائیں طاہر صاحب، ایک منٹ، آپ ایک نے منٹ کہا کہ یہ مرزا صاحب کا حوالہ ہے، دیکھیں چلو ہم آپ ابھی معاذ اللہ وہ یوسف علیہ السلام کی طرف جو بھی آپ نے بات کی، میں حوالہ نہیں آپ سے طلب کرتا، مجھے پتا آپ کے نہیں پاس نہیں ہوگا، نہیں لیکن ہم ادھر مرزا صاحب کی بات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کو تو نہیں نا یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا کوئی بھی استاد نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن دیکھیں کو پڑھا ہو، ایک سبق دیکھیں بھی قرآن کا پڑھا ہو، اور خود کہتے دیکھیں ہیں کہ میں نے دیکھیں میرے لیے، میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، جی وہ جی خود کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ایک فارسی خوان معلم رکھا گیا، میں نے ابھی تو آپ نے یہ کہہ دیا نا، یہ بات آپ نے کر دی، اس کو ریپیٹ کرنے کی کیا ہاں تو ہم ضرورت تھی؟ وہ بتائیں یہ کہ ایک جگہ پہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے ایک مجھے سبق بھی نہیں پڑھا، دوسری جگہ پہ کہتے ہیں میں نے قرآن نہیں شریف پڑھا ہے نہیں جی استاد جی سے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں جی نے بچپن میں رکھا تھا، لیکن مرزا صاحب نے عربی کی کتابیں بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کتاب مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کے ذریعے سے ایک رات میں عربی کے 50,000 الفاظ سکھائے، جو مرزا ایک آدمی پہلی دوسری جماعت میں کون سی پڑھتا ہے۔ وہ سیدھا ہویا اولا اولا والا، کون سا عربی، جی جی ایک منٹ کون سی عربی سکھائی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کون سی عربی بھائی میری بات سنیں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں محمد یار حسین مجھے بٹالوی بات کے تو ساتھ کر، مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے جی ہیں کہ جی ان کو عربی نہیں ان کے خدا نے نہیں سکھائی ہے۔ مجھے اس کا اچھا نہیں میں ایک آپ کو حوالہ آدمی دیتا ہوں، یہ دیکھیں وہ نہیں کہتے ہیں کہ میں آپ محمد لڑ رہے حسین ہیں، بٹالوی کے ساتھ آپ لڑ مدرسہ رہے پڑھتا رہا ہیں، ہوں۔ میں لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں صرف اس چلو لیے آیا بتائیں نا تھا، پھر۔ جی آپ نے ایک بات شروع کر دی،
میں اس لیے اچھا آیا تھا بچپن میں اگر کوئی استاد رکھا اس سے یار میری قرآن بات پڑھا، تو سن لو نا، میری بات سن لو. میں تو پھر ادھر کیوں کہہ رہے ہیں میں نے قرآن کا ایک سبق بھی نہیں پڑھا کسی سے؟ اوہو میری بات سن لے. ایک کون آدمی سی پی ٹونک ایچ ڈی، وائن پی ہوئی تھی؟ کون سی ٹونک وائن پی ہوئی؟ بس پھر بات ختم جی. میں آیا تھا جو ٹانک وائن کی طرف جا رہے ہیں نا، ٹانک وائن کی دکان موجود ہے پلومر کی، وہ دوائی تھی جو عورتوں کے پرابلم کے لیے وہ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. مرزا صاحب عورت تھے؟ اب جب آپ نے نہیں مرزا صاحب عورت نہیں تھے، ایسی لوگوں کی مدد کرتے تھے جس طرح تو لوگ مرزا صاحب دوائی نے کیوں مانگتے لکھا ہیں. کہ یار میں بات 2 سنو نا، سال عورت بنا رہا میں آپ جو آدمی ایسی گفتگو کرتا ہے میں اس کے ساتھ، میں اس لیے آیا تھا کہ جو آپ نے مفتی کہا تھا. نا کہ عورت پہ یار بھی بات ہوتی تو ہے. سنو نا، میں جا رہا ہوں. بات یہ ہے میں صرف اس لیے آیا تھا کہ مفتی طارق مسعود کے خلاف یہ آیا ہے. مجھے بھی لوگوں نے بھیجا ہے. میں 24 میں 20 گھنٹے میں بھی بزی رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کے ساتھ جو آدمی اس قسم کے اعتراضات اٹھائے، آپ پہلے چیک کریں کہ پلومر وائن کیا چیز ہے. اس کے جواب میرے پاس موجود ہے، لیکن آپ سے نہیں بات ہو سکتی. میں میں آپ کو سوری، بتا دیتا آئی ایم ہوں، ویری سوری. نہیں میں پلیز بتا دیتا ہوں معاف آپ کر دو کو. مجھے، معاف کر دو پلومر مجھے. کی وائن میں بتاؤ، میں نے بتا یہ دیتا کہا نا آپ تھا کو. وہ پلومر وائن کی دکان وہ موجود ہے، وہ شراب پلومر کی وائن دکان نہیں، دوائی کا نام پلومر وائن ہے. وہ شراب کی دکان ہے ہی نہیں، وہ کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ہے، اور وہ اسی جگہ پر اب بھی موجود ہے 100 سال بعد. تو نو ڈسکشن پلیز، جاہلوں کے ساتھ چلے میں میں آپ کو ڈسکشن. نا میں نے پڑھ کے صرف سناتا یہ ہوں، میں میں آپ کو ایک پڑھ کے سناتا ہوں او یار مجھے کہ چھوڑ نور دو، دین سے معاف کون کر دو سی مجھے یہ چھوڑ دیکھیں. دو، معاف کر دو. بات یہ ہے میں اس لیے نہیں آیا بات تھا. تو سنیں نا. یار آپ بات سننے کی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی جو طارق مسعود صاحب ہیں، یہ کہتے کہ گستاخ انہوں نے کیا، وہ کہاں پر ہیں؟ یہ میں سوال کرنے آیا تھا. آپ نے ڈسکشن کرنا ہے نا میرے ساتھ، دوبارہ تو میں پوچھے آپ کو سوال، دوبارہ نہیں پوچھے سنیں، اپنا ایڈریس مجھے بھجوا سوال دیں. پوچھے نا. سوال نہ پوچھے سوال طاہر صاحب. نہیں. دیکھیں بات سنیں، صبح کے 4 بجے میں نے سونا بھی ہے، پوری رات آپ میں ڈسکشن میں آپ کے دوسرے گروپ میں رہا ہوں. میں یہ کہہ میں رہا کل ہوں کہ 12 آپ بجے سوال اٹھا. پوچھیں. سنے نہیں پلیز سوال پوچھیں پلیز. مجھ سے، سوال پوچھیں. سوری معذرت، وہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ جاہلوں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا پتہ نہیں آپ کون سی پلومر نہیں، وائن ادھر کوئی کی جو قادیانی نہیں بیٹھا، ادھر کوئی قادیانی نہیں، آپ ہی ہیں. مجھ سے سوال نہیں، پوچھیں، میں آپ کا سوال کیا قادیانی ہے؟ نہیں ہوں. آپ دیکھیں جہالت، آپ جاہل لوگ ہیں. میں جاہلوں سے بات نہیں کرتا. میں نے صرف یہ پوچھنا تھا اچھا مفتی. مرزائی ہیں آپ؟ مرزائی نہیں، ہیں میں احمدی ہوں. تو میں پھر مرزا بشیر الدین صاحب کیوں کہتے ہیں کہ ہم مرزائی، پکے مرزائی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، کہتے ہوگا، اس کی مرضی. یہ کیا بیوقوف والی ڈسکشن آپ کر رہے ہیں؟ نہیں کوئی تو نہ قمر سینس ہے الانبیاء نہ کو وہ ہم ہے. قمر الانبیاء جہالت کو کی نہیں باتیں مانتے آپ؟ کرتے ہیں، جہالت کی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ کو شوق ہے. آپ کا نہیں قمر بات الانبیاء جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بات پکے نہیں، مرزائی ہیں. چھوڑ دیں، دفع کرے کمر المیا کو. مرزا بات یہ ہے مسرور ٹھیک ہے یا اوئے چمبا قمر صاحب، الانبیاء یہ کو تو کہتے بتا دفعہ. دیں. اب یہ ریکارڈنگ دیکھیں چل رہی ہے. جاہل آ گئے اور ابو جہل کی اولاد. میں نے صرف یہ پوچھا تھا میں نے آپ کہ کو مفتی گالی دی ہے، طارق مسعود جو میں نے ہے آپ کو گالی وہ دی ہے، کہاں. آپ گالی دے رہے ہیں. مرزا کی نہیں ماں یار کا نام محمد کیا علی تھا؟ بھائی کوئی نہیں، وہ تذکرہ پڑھنے دیں. اچھا کیا پوچھا آپ نے؟ اور یار میں ویڈیو بڑھیا. چلا کے ان کو سنانی دیکھیں اس کا دماغ پاگل ہے. میں مرتبہ کہہ رہا ہوں سوال پوچھو، میں ویڈیو چلانے لگا تھا، ویڈیو کون سی پوچھ رہا تھا. اچھا وہ ریکارڈنگ میں آ گیا، کہتا ہے قمر الانبیاء کو دفعہ مارو. اچھا میں نے آپ سے بات چلے کرنی دفعہ تھی. کرے، وہ ٹاپک سے ہٹا رہا تھا ہمیں ویسے ہی. ہاں جی محمد علی بھائی اب آپ کر لیں بات. معذرت، کافی ویٹ کروایا آپ کو. مجھے صرف 1 منٹ دیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں. 1 منٹ دیں. یار یہ جو بندہ آیا تھا اس کی آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ اس نے بھی ٹونک وائن جو ہے نا وہ اب پی میری رکھی. گل سنو یار، جی تسی سارے نے نا بابر بھائی دے چینل تے جا کے ایک کلپ کٹ کے تے اپنی ٹک ٹاک تے لانا ہے. وہ کہندا ہے کہ قمر السلام الانبیاء نو علیکم شاہ دفعہ جی، مارو. کیسے ہیں؟ السلام علیکم ہول اسپرٹ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب آ لاؤڈ وعلیکم اینڈ کلیئر، السلام. کلیئر. تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، بڑا مزہ آنا تھا ابھی. نہیں میں نے سنی، آخر کی تھوڑی سی بات سنی تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں.
टॉनिक वाइन प्लोमर है ना, वो इंग्लिश दुकान है। तो आज भी अंग्रेज मौजूद हैं दुनिया में, मुल्क इंग्लैंड कहलाता है। आप इसको गूगल करें तो आपको टॉनिक वाइन नज़र आएगी, मेरे सामने गूगल पर खुली पड़ी है। सेंसबरी की वेबसाइट कहती है कि टॉनिक वाइन हैज़ नो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। सुना आपने? जी जी टॉनिक वाइन हैज़ नो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। सुन लें जी, ये मैं नहीं कह रहा, वो आप खुद ही खोल के इसकी कॉपी रख लें। सेंसबरी और टॉनिक वाइन गूगल करें। सेंसबरी एक चेन है। आप इंग्लैंड में हैं आप लोग? जी नहीं भाई मैं हैं इंग्लैंड में। मैं हूँ इंग्लैंड असल से। में हाँ, मतलब जो भी इंग्लैंड में। और देखें, यहाँ पर एक टॉनिक वाइन खुली पड़ी है मेरे सामने, उसका नाम है बकफास्ट टॉनिक वाइन। यहाँ पर लिखा है कि ये डेवन की बनी हुई है, जो डेवन एक रीजन है इंग्लैंड का। कहते हैं जी इसमें अल्कोहल बाय वॉल्यूम जो है ना 15% है। जो वाइन होती है ना, उसमें अल्कोहल 80% वाइन्स में 9% अल्कोहल होती है, और जो स्ट्रॉन्ग वाइन है उसमें 11% होती है। लेकिन टॉनिक वाइन शुरू ही 15% से होती है, और अक्सर टॉनिक वाइन 18% अल्कोहल होती है। मतलब जिसने फुल टन होना हो ना, वो टॉनिक वाइन खरीदता है। ठीक है? और Yes, yes. Because every carton have 39. When Kullu finish, I count a carton and Diwali is separate, Malaki is separate, and Masi is separate. हाँ जी, आप भाई साहब ये जो टॉनिक वाइन है ये कोकोनट वाइन है या क्या है? मैंने अक्सर नहीं लोगों नहीं को नहीं 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 कोकोनट का नहीं नहीं यूज बोलते हुए सुना है। कोकोनट वाइन जो कोको वाइन जो है ना, देखिए मैं आपको फर्क बता देता हूँ। ये कोई आवाज आ रही है बहुत जोर से पीछे। असीम भी म्यूट कर लें प्लीज, या मोड को म्यूट कर देने। हाँ जी, तो देखें जो वाइन की ना किस्में हैं बहुत सारी। सबसे मशहूर वाइन शैम्पेन कहलाती है, वो फिजी वाइन होती है। फ्रांस का एक रीजन शैम्पेन है, वहाँ पर वो बनती थी, इसलिए उसका नाम शैम्पेन रख दिया गया। वो 11% होती है आम तौर पर शैम्पेन जो है। इसी तरह कोको वाइन जो है ना, वाइन की एक किस्म है जिसके इनके टेस्ट और कम्बिनेशन अलग होते हैं। इनमें वो कोई चीज़ें डालते हैं ताकि एक टेस्ट डेवलप हो जाए। लेकिन टॉनिक वाइन के बारे में यहाँ पर हर वेबसाइट पर लिखा है, टॉनिक वाइन हैज़ नो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। आप मेरी बात सुनी ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल ही नहीं होती। इसको टॉनिक वाइन इसलिए कहा जाता है कि इसमें टॉनिक वाटर का इस्तेमाल होता है, और टॉनिक वाटर आप गूगल करें तो आपको निकल आएगा कि टॉनिक वाटर किसे कहते हैं। ये एक ख़ास किस्म का पानी होता है, जो वो आपको मैं बताऊं, इंग्लैंड में जिन और टॉनिक नाम का एक ड्रिंक होता है, जिन नाम का, JIN, जिन। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग विस्की जैसा है। उसका वो टॉनिक वाइन ज़रा कड़वा सा पानी होता है, उसमें मिलाकर पीते हैं और कहते हैं जी इससे मैदा ठीक हो जाएगा। अब आप 38% वाइन एक कड़वे पानी में मिला के पिए और मैदा ठीक हो जाए, ऐसा होता नहीं है मेरे भाई। तो ये जो है ना, बड़ी जाहिलाना बातें ये मिर्ज़ाई करते हैं। ये तो इनके मतलब क्या कहें कि इन्होंने अपने घर की डेफिनेशनें बना रखी हैं कि टॉनिक वाइन, वो तो अंग्रेज भी कहते हैं कि इसमें देयर आर नो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। आप गूगल करके इन्हें दिखा दिया करें। और ये बड़ी स्ट्रांग वाइन होती है, इसको डॉक्टर पीने साहब वाला। डॉक्टर साहब जी, वो जो ताहिर खान था ना, उसको क्या दिखाते हैं आपको पता ही है उसकी ज़हनी वो हालत का। हालांकि तो पागल है अब उसको बेचारा। टॉनिक वाइन के ऊपर इसके घर से ही हवाले दिया जाए ना, खुद अदालत में मिर्जा बशीर ने ये नाम लेकर ना, टॉनिक वाइन का नाम लेकर माना हुआ है कि मेरे बाप ने पी है। तभी मैं उससे पूछ रहा था कि तुम्हारा नहीं नहीं, वो तो मिर्जा कादियानी क्या औरत था। नहीं, देखें बात ये है कि टॉनिक वाइन तो कोको वाइन एक तरफ रही। मेरा इसी चैनल पर ना मैंने शराबी के नाम से एक वीडियो अपलोड की है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना, ये टिकटॉक का जी जी चैनल। जी ये मेरी शराबी स्क्रीन बड़ी उसका करें, एक नाम है। मिनट स्क्रीन बड़ी करें मेरी।
हाँ, शराबी उसका नाम है। तो आप उसको चलाएं तो आपको सारे रेफरेंस नज़र आएंगे, 8-10 रेफरेंस होंगे मेरा ख्याल, काफ़ी सारे रेफरेंस मैंने उसमें डाले हैं, तो आप उसको एक दफ़ा देखें ज़रूर।